ضلع غربی کے ناظم عمومی حضرت مولانا نصیر اللہ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بیان کرنے کے ارادے سے تو نہیں آیا تھا، کیونکہ میں تو کچھ طلباء کو لے کر آیا تھا، لیکن امیر صاحب کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام اور دیگر مہمانان گرامی، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہوں گا، اگر آپ بغور سے صفحہ ہستی کا مطالعہ کریں تو ابتدائی آفرینش سے ایک ایسا قابل صد احترام رشتہ نقشہ شہود پر جلوہ افروز نظر آتا ہے کہ جسے نسل انسانی کی حیات جاویدانی کا عنصر اول کہنا بے جا نہ ہوگا۔ جی ہاں، وہ رشتہ ذی قدر والدین کے حسین عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اسے قدر و مقام کی نگاہ سے دیکھا جانا انسانیت کا پہلا مقتضی نظر آتا ہے۔ خلاق کائنات کے نزدیک جو اس قدر و مقام رکھتا ہے کہ خلاق عالم اپنی عبادت کے امر عظیم کے بعد جس ہستی کا نام ذکر کرتے ہیں وہ مقدس ہستی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، احسنوا بالوالدین احسانا لأنہما السبب الظاہری للوجود والتعیش۔ جی ہاں، یہی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی رضا خلاق کائنات کی رضا بنتی ہے۔ سید الکونین والثقلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین، جن کی ناراضگی خلاق دو جہان کی ناراضگی بنتی ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، جن کے چہرے کی رونق و انوارات و تجلیات کا وہ مظہر ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ جو اس قدر و اہمیت کے حامل ہے کہ انسانی اعمال کی جزا و سزا ان کی مرہون منت بن جاتی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہما جنت کا ونار کا، جنت مچلتی ہے تو ان کے قدموں سے مچلتی ہے، جہنم دہکتی ہے تو ان کے صدموں سے دہکتی ہے۔ عزیزان محترم، یوں تو چار دانگ عالم میں روئے کائنات پر بسنے والا ہر مذہب والدین کے حقوق کی پاسداری کا مدعی ہے، لیکن جو عزت و وقار اور حقوق کی سدا بہار اس ہستی کو دامن اسلام سے ملتی ہے، وہ دیگر ادیان و اقوام میں شاذ و نادر کا شکار نظر آتی ہے۔ اسلام کے گلشن رحمت سے
حقوق والدین کا جھونکا کبھی یوں مہکتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ خیر خواہی، والدین کے ساتھ حسن سلوک انسانیت کا پہلا مقتضا ہے۔ والدین اگرچہ عقیدے میں جدا کیوں نہ ہو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفہ کے معیار پر پورا اتر کر دنیاوی حقوق کی پاسداری لازم ہے۔ علامہ محمود آلوسی اپنے تفسیر میں رقم تراز ہے، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَن يَكُونَ الْوَالِدَيْنِ کافرین وَإَن يَكُونَ مُسْلِمَيْنِ، جی ہاں والدین کی عظمت و وقار کی کہکشاں کبھی یوں عیا کی جاتی ہے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین سے کبھی تکلیف دہ کلمات سے بات نہ کرنا، اگر وہ تکلیف پہنچائے تو اف کہہ کر ان پر نگاہ تیش نہ ڈالنا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو علم اللہ تعالی شیئا ادنا من الاف، اگر اف سے نیچے بھی کوئی کلمہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو اس سے بھی منع فرما دیتے۔ والدین کا ایک حق یہ ہے، ولا تنہرہما، ان سے جھڑک کر بات کرنا غضب خداوندی کا عظیم موجب ہے۔ وقل لہما قولا کریما، علامہ طبری فرماتے ہیں احسن ما تجد من القول، یعنی ان کے خدمت کے دائرے میں اچھی بات کرنا ہی طاعت حق کا موجب ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے مقام و مرتبے کے بام عروج کے سامنے پستی اور ذلت کا اظہار کرنا حقوق والدین کا عنصری حقوق ہے، جسے دیکھ کر کسی نے کیا خوب کہا، قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے پہ زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے۔ وآخر دعوانا